ہمارے سمیر صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا. آپ لوگ بہت مرعوب ہوئے ہوں گے کہ ہاتھی کی آواز ہنسنی سمجھ گئی. مگر امریکہ والے وہ اعلیٰ اے آئی کیوں نہیں نکال سکے جس کی وجہ سے وہ غریبوں کی آواز سن لیتے؟ اس کی وجہ سے وہ غزہ کے زخمیوں اور مظلوموں کی آواز کیوں نہیں سن پا رہے؟ کون سا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے؟ ہمیں ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بالکل ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسانوں کی آواز نہ سن سکیں، مزدوروں کی آواز نہ سن سکیں، مقتولوں کی آواز نہ سن سکیں، جیل کے قیدیوں کی آواز نہ سن سکیں. ہمیں اس انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، ناٹ آرٹیفیشل، ریئل، اوریجنل، جس انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی آواز بھی سن سکیں، بھوکے لوگوں کی آواز بھی سن سکیں، فلسطین کی آواز بھی سن سکیں، افغانستان کی آواز بھی سن سکیں، ویتنام کی آواز بھی سن سکیں، مشرقی یورپ کی آواز بھی سن سکیں، شمالی چائنا کی آواز بھی سن سکیں. ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے معروف ہونے والے لوگ نہیں ہیں جس نے تم کو اندھا اور بہرا اور گونگا کر دیا، جس نے تم کو بے رحم اور سنگدل بنا دیا. تم ہاتھیوں کی آواز سمجھ لیتے ہو، انسانوں کی آواز نہیں سمجھ پاتے. بہت پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پرندے ہدہد کی زبان سن چکے ہیں. کیا بات کرتے ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی؟ ہم اس امید پر اس یونیورسٹی میں آئے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ٹریڈیشنل یونیورسٹی نہیں ہوگی. کہ یہاں میں ایجاب و قبول کرا رہا ہوں اور یہ مولانا قاضی بیٹھے، ہاں صاف بات، میں بھیجوں گا نگرانی کرنے کے لیے. یہ عام یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے. عام یونیورسٹی نے اکثر چور ڈاکو پیدا کیے ہیں. عام یونیورسٹی نے عام طور بے رحم خود غرض اپنے کیریئر بنانے والے پیدا کیے ہیں. آپ پوچھئے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے، بیٹا تم ایم بی اے کیوں کر رہے ہو؟ جاب کرنا ہے. علم کا مقصد کیریئر بنانا، اس سے بڑھ کر علم کی کوئی توہین ہے؟ علم کا مقصد دو ہوتے ہیں، معرفت رب اور خدمت خلق. علم کے دو مقصد ہیں، اپنے رب کو پہچاننا اور مخلوق کی خدمت کرنا اس علم کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. میڈیکل پروفیشن میں یورپ سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں کوئی ڈاکٹر حکیم کسی مریض کو دیکھنے کا ایک پیسہ فیس نہیں لیتا تھا. میں چیلنج کرتا ہوں ہسٹری کے پروفیسرز کو، میڈیکل سائنس کی ہسٹری پڑھانے والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں اور حوالہ دیتا ہوں کہ آپ انسائکلوپیڈیا پڑھیے اور میری بات کو کا ثبوت ڈھونڈ لیجیے. میڈیکل پروفیشن میں فیس لینا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. بلکہ عام طور پر جو حکیم لوگ اور وید لوگ ہوتے تھے ان کے اپنے کھیت ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے، اور اس کے ذریعے ان کی زندگی گزرتی تھی، اور اس کے ذریعے ان کا ایک بجٹ ہوتا تھا، وہ یہ کہ جو مریض غریب ہو اس کو دوا کا بھی انتظام کرو، غذا کا بھی انتظام کرو. یہ مزاج تھا یورپ کے غلبے سے پہلے. مغرب نے ہم کو کیا دیا ہے؟ جو کچھ ہم کو مغرب نے دیا ہے اس سے بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہم سے مغرب نے چھین لیں. نوجوانوں، مغرب کو پہچانو، سیلف کانفیڈنس لاؤ، احساس کمتری سے نکلو.